السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ کے اخبار ڈیلی میل پر میں نے ایک چونکا دینے والی خبر پڑھی، آپ بھی سنیے اور میرے ساتھ سوچئے۔ یہ خبر 7 جنوری 2013 کی ہے اور اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ نشہ خوری، شراب نوشی یا زناکاری کے عادی ہوتے ہیں، یعنی جن لوگوں کو شراب کی یا دوسرے نشے کی مثلا ہیروئن کی لت لگ جاتی ہے یا وہ زنا کے عادی ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی ان عادتوں کو چھڑانے کے لیے روس کے بعض ماہرین نے ایک طریقہ علاج دریافت کیا ہے، اور وہ طریقہ علاج یہ ہے کہ نشہ خوری یا شراب نوشی یا بدکاری کے عادی مجرم کی پیٹھ پر کوڑے یا لکڑی مارے جائیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ نشہ خوری، شراب نوشی یا زناکاری کے عادی مجرموں کے پیٹھ پر لکڑی یا کوڑے مارنے سے ان کی یہ عادت ختم ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر جارمن پلیپینکو کا کہنا ہے کہ ایسے وقت میں جب کہ نشہ چھڑانے کے سارے طریقہ علاج ناکام ہو چکے ہوں تو میں نے اس طریقے سے یعنی مریض کی پیٹھ پر لکڑی یا کوڑے مار کر 1000 سے زائد لوگوں کا کامیاب علاج کیا ہے۔ اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ اس علاج کے بعد ان کی یہ عادت بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جب ڈاکٹر جرمن سے پوچھا گیا کہ اس طریقہ علاج سے یعنی مریضوں کی پیٹھ پر لکڑی یا کوڑے مارنے سے ان کی یہ غلیظ عادت کس طرح ختم ہو جاتی ہے، تو ڈاکٹر جرمن نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جب مریضوں کی پیٹھ پر لکڑی یا کوڑے مارے جاتے ہیں تو مریضوں کے دماغ سے اینڈروفنس کا مادہ نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص اپنی عادت پر شرمندہ ہوتا ہے، اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اور وہ ان عادتوں کو چھوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ یہ ایک طرف جسمانی تکلیف کا عمل ہے، لیکن اس عمل کی خاصیت یہ ہے کہ اس آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، وہ اپنی عادت پر شرمندہ ہوتا ہے اور وہ اس عادت کو چھوڑ کر خوشی محسوس کرتا ہے، اور یوں اس کی نشہ خوری یا زناکاری کی عادت چھوٹ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر جرمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ لوگ دور دراز ملکوں سے بے تحاشا پیسہ خرچ کر کے میرے پاس آتے ہیں اور مار کھا کر اپنا علاج کراتے ہیں اور نشہ کی عادت چھوڑنے میں وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور میری بہن، یہ تو خبر تھی، اب آپ میرے ساتھ غور کیجئے اور سوچئے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شراب پی لے اور اس کا شراب پینا گواہوں کی گواہی سے ثابت ہو جائے، یا اگر کوئی کنوارا شخص زنا کرتے ہوئے پکڑا جائے اور 4 لوگ اسے زنا کرتے ہوئے دیکھ لیں اور وہ لوگ آ کے گواہی دے دیں، تو اس شخص کی سزا قرآن پاک میں 100 کوڑے بتائے گئے ہیں کہ اس شخص کو سر عام 100 کوڑے مارے جائیں۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ قرآن پاک میں شراب نوشی اور زناکاری کی سزا 100 کوڑے تجویز کیا ہے، اور روسی ڈاکٹروں نے بھی یہی طریقہ علاج دریافت کیا ہے۔ بہت سی بار ہمارے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اسلام میں چوری، شراب نوشی اور زناکاری کے لیے بہت سخت سزا تجویز کی ہے، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ان سزاؤں کے بے شمار فوائد ہیں۔ یہ سزائیں اس لیے نہیں دی جاتی کہ انسان کو تکلیف دی جائے، بلکہ یہ سزائیں اس لیے دی جاتی ہے تاکہ ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج پاک اور صالح معاشرہ ہو۔ ابھی اگر آپ اس رپورٹ کو ہی سامنے رکھ کر شراب نوشی اور زناکاری کے اس سزا پر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس سزا کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ایسے شخص کی یہ غلیظ عادت ختم ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ لوگ سزا پاتے ہوئے انہیں دیکھ کر عبرت لیں گے اور دوسرے لوگ اس سے بچیں گے، اور اس طرح شراب اور زنا کا رواج ختم ہوگا اور ہزاروں اور لاکھوں لوگ اس مہلک بیماری سے بچے رہیں گے۔ خاندانی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اے میرے بھائی اور اے میری بہن، قرآن پاک کے اندر بتائے ہوئے سارے احکام بہت سارے فوائد لیے ہوئے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ جس طرح ہماری توجہ اس بات پر ہوتی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پارے ختم کریں، ہمیں اس بات پر بھی توجہ دینا ہوگا کہ ہم قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں۔ اور جس طرح ہم دنیا کے سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ بھی تو ہے کہ ہم اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے پیغام کو سمجھنے کے لیے وقت نکالیں۔ اور یہ ذمہ داری اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ہم قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم قرآن پاک پر ایمان لے آ چکے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن ہمارے خلاف حجت بن جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں،
اسی طرح ہم قرآن پاک کے سمجھنے کو بھی اپنا فریضہ سمجھیں۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر رہے۔